الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دن اور رات کا بدلنا، لیل و نہار کی آمد و رفت، کبھی دن کا طول پکڑنا، کبھی کم ہو جانا، کبھی رات کا سکڑ جانا اور کبھی پھیل جانا، کبھی گرمی اور کبھی جاڑا، کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپیں اور کبھی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. خصوصاً سردی کا موسم اور یہ طویل راتیں، سلف صالحین ان کے بارے میں کہا کرتے تھے الشتاء ربیع المومن. سردی کا موسم اہل ایمان کے لیے ایمان کا موسم بہار ہوتا ہے. جیسے موسم بہار کے اندر پھول کھلتے ہیں، سردی کے موسم میں اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی شمعیں خصوصی طور پہ روشن ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں اور اس موسم میں بالخصوص کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات جس وجہ سے سردی کو اہل ایمان کا موسم بہار کہا گیا ہے، وہ اس کی لمبی راتیں ہیں. لمبی راتیں ویسے تو اوور آل ہی اگر راتوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو ہماری زندگی کا تیسرا حصہ تقریباً راتوں میں گزرتا ہے. اگر کوئی رات کی قدر نہیں کرتا ہے تو اپنی زندگی کا تیسرا حصہ وہ ضائع کر دیتا ہے. بالخصوص آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے، 5 بجے غروب آفتاب تقریباً 5:05 پہ ہو رہا ہے، اور فجر کی نماز ہم 6 بجے ادا کر رہے ہیں. کتنی طویل اور لمبی رات بنتی ہے یہ سردی کی. اہل ایمان اور سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ سردی کے راتوں میں خصوصاً اللہ سے لمبی باتیں کرتے تھے، قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس شخص کو سردی کی راتوں میں بھی اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے تو گرمی میں کیسے اٹھے گا، جبکہ ویسے ہی رات 4-5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ تقوی والے لوگ جنتوں اور چشموں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ نعمتیں دے رہا ہوگا، یہ لیتے جائیں، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور ان کے نیک ہونے کی نشانی کیا تھی؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ یہ رات کو کم سوتے تھے، بہت سارا حصہ میری عبادت میں گزارتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور اس کے باوجود جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو مجھ سے معافیاں مانگتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء اور سلف صالحین نے یہ لکھا کہ نیک لوگوں کی رات یہ ہوتی ہے کہ تہجد پڑھ کر بھی سحری کے وقت وہ معافیاں مانگتے ہیں، اور وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو پوری رات سو کر بھی یا گناہ کر کے بھی یا گند دیکھ کر بھی پھر بھی ان کو صبح اٹھ کے معافیاں مانگنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو بستر سے علیحدہ ہو جاتے تھے، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے، خوف کی وجہ سے اور جنت کے شوق کی وجہ سے، اللہ کے عذابوں کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی رحمتوں کی امید کی وجہ سے۔ اور جب دن ہوتا تھا تو میری راہوں میں خرچ کرتے تھے۔ کسی کو نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ کچھ رکھا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یہ صلہ ہے ان کی محنتوں کا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ رات کی تنہائیاں لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں، تو یہ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے جنت میں ان کو ایسی نعمتیں دی ہیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اچانک ان کے سامنے قیامت کے دن جنتوں میں پیش کی جائے گی کہ میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ چھپ کے عبادت کرتے تھے نا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ان کے لیے اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، بس ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب ان کو وہ کچھ ملے گا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یہ رات میں اپنی نیند کی لذت کو قربان کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ان لذتوں کا انتظام کیا ہے جس کے مقابلے میں کوئی لذت نہیں ہے۔ ایک نسخہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے لیولز بتائے ہیں۔ اگر انسان لمبی چوڑی تہجد نہیں بھی پڑھ سکتا تو کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لے، اور ان 2 رکعتوں میں 10 آیتیں ہی پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے نماز نفل پڑھتا ہے اور اس کے اندر صرف 10 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو کہ میرا بندہ غافل نہیں ہے۔ 10 آیتیں، آخری 2 صورتیں ہیں نا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں پڑھیں تو 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو گویا کہ آخری 2 صورتیں ہی پڑھ لیں،
2 رکعتوں میں 2 سورتیں ہی پڑھ لیں تو کم از کم آپ کا نام اللہ رب العزت غافلوں سے نکال دیں گے کہ یہ بے خبر نہیں ہے، یہ بے خبر اور غافل انسان نہیں ہے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے نوجوان بیٹے تو بالخصوص یہ سوچتے ہیں ہماری کی عمر ہے ابھی نماز پڑھنے کی، رات کو تو اٹھتے ہیں بابے بزرگ جن کو نیند نہیں آتی، ہم کیوں اٹھیں، ہماری تو یہ عمر سونے کی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے جو آپ کی عمر میں رات کو اٹھنا ہے، اللہ کو جتنا اس سے پیار ہے اور لوگوں سے اتنا پیار نہیں ہوتا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہے اسے تو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ عموماً بڑھاپے کے اندر بھی رات کو اٹھنا اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو جوانی میں بھی اٹھتا تھا۔ جس کو جوانی میں توفیق نہیں ملی تھی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑھاپے میں بھی کمی ملتی ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کے عادتوں کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس کو بچپن سے ایک عادت ہوتی ہے، جوانی کی عمر سے عادت ہوتی ہے، اسی کو اللہ بڑھاپے کے اندر توفیق بھی دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کو جوانی کے اندر رات کو اٹھنے کی عادت تھی اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، اس سے اٹھا نہیں جاتا ہے، تو وہ سویا بھی رہے تو اللہ کہتا ہے آزمائش تو میں نے اس پہ ڈالی ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ تہجد پڑھ ہی رہا ہے، کیونکہ وہ جوانی میں پڑھتا رہا ہے۔ دوسرا کام جو سردیوں میں بالخصوص کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے وہ سردیوں کے دن کے نفلی روزے ہیں۔ سوموار کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، مہینے میں چاند کی 3 تاریخیں خصوصاً 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے بہت فضیلت والی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الغنیمہ الباردہ الصوم فی الشتاء، سردی میں روزہ رکھنا تو ایسے ہے جیسے دشمن سے جنگ کیے بغیر ہی مال غنیمت مل جائے۔ کافروں کے مقابلے میں میدان جنگ میں جائیں تو پھر مجاہدین کو مال غنیمت ملتا ہے، اور جنگ میں بھی نہ جانا پڑے اور مال غنیمت بھی مل جائے۔ تو یہ فرماتے تھے کہ سردیوں کے اندر روزہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، نہ پیاس، نہ زیادہ بھوک، نہ لمبا دن اور مختصر سا دورانیہ، اور اس کے اندر انسان روزہ رکھ لیتا ہے۔ خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور اسی طرح سے وہ مریض جن کے روزے رہ گئے ہوں رمضان کے اندر رہ جاتے ہیں، اور بعض بیٹیاں، مائیں، بہنیں مخصوص ایام میں جن کے روزے رہے یا کسی عذر کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، ان کی قضا تو دینی ہوتی ہے، اور جتنی جلدی ممکن ہو دینی چاہیے۔ اگر کسی کے وہ قضا روزے رہتے ہیں تو اس موسم میں آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی اتنی فضیلت بیان کی، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو ایک نفلی روزہ اللہ کی راہ میں رکھ لیتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ تو بہت فضیلت کا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، بالعموم ہم روزے جیسی عظیم نعمت سے اور عظیم نیکی سے اس وجہ سے بھی محروم رہ جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کون صبح اٹھے گا، کون روٹی پکائے گا، کون سالن بنائے گا، کون گرم کرے گا، کون اہتمام کرے گا۔ یہ بھی صرف ہماری سوچ ہے، صرف سوچ ہے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں روٹی اور سالن کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھی طرح سے آپ فروٹ کھا لیں، اس سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ 4-5 کھجوریں کھا لیں اور دودھ کا 1 گلاس پی لیں گرم کر کے، اس سے بھی اچھا بھلا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ ڈرائی فروٹ لے لیں اور دودھ پی لیں، اس سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔
آپ بریڈ لے لیں اور ساتھ دودھ لے لیں، اس سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم اس نیکی سے اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ شاید روٹی کے بغیر اور سالن کے بغیر تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر انسان کی نیت ہو اور اس کا پختہ ارادہ ہو تو ان چیزوں سے بھی آسانی کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارا صرف ایک تصور ہوتا ہے جو ان کے اندر اللہ رب العزت نے ڈائٹ رکھی ہوئی ہے، جو ان کے اندر انرجی رکھی ہوئی ہے، جو ان کے اندر کیلریز رکھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ 4-5 کھجوریں ایک روٹی سے بھی زیادہ آپ کو طاقت دے رہی ہوتی ہیں۔ تو خصوصاً جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ تو یہ نفلی کام کر سکتے ہیں اور بڑے خوب طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام سردی کے اندر خصوصاً جس کا اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی وہ فضیلت کا کام ہے لیکن سردی میں اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ہے وضو کا خیال رکھنا، وضو کا اہتمام کرنا، وضو کو شوق سے کرنا، محبت سے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وضو کی حفاظت کرنا تو یہ صرف اہل ایمان کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ قیامت کے دن وضو کرنا اس امت کے لیے شناختی کارڈ ہے۔ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے پاؤں، ہاتھ اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان جاؤں گا میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ جہاں جہاں انسان کے وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں اللہ اسے قیامت کے دن بادشاہوں کی طرح زیور پہنائے گا کہ یہ جنت کا شہزادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو ایسے اعمال نہ بتاؤں یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ فرمائیے وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس وقت وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، جب مشکل لگتا ہو، جیسا کہ سردیوں میں بالعموم مشکل لگتا ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور دور سے چل کے مسجد کی طرف آنا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگے رہنا کہ کب اللہ سے دوبارہ ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ خصوصاً وضو کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، سردیوں میں وضو کے اندر بعض نوجوان، بعض لوگ، بعض بچے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ 2 کوتاہیاں بالعموم ہو جاتی ہیں کہ آپ نے شرٹ پہنی ہے، جیکٹ پہنی ہے یا جرسی پہنی ہے، بعض دفعہ اس کو یہاں سے اتنا فولڈ کیا، اچھی طرح سے فولڈ نہ کیا، یہ کونیاں خشک رہ گئیں۔ تو گرمی ہے یا سردی، جب کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ایڑیوں کے لیے تباہی ہے، جہنم کی آگ ہے جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ کوتاہی بھی ہوتی ہے کہ وضو میں تو پانی بہانا ہوتا ہے اور ہم بہانے کی بجائے بس مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسح کرنا اور ہوتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہتا ہو تو اس وقت پھر اس وضو سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ وضو کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے، وسعت بھی رکھی ہے، ہمارے دین میں نرمی بھی رکھی ہے۔ بعض لوگ اس میں خواہ مخواہ تشدد کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسح کہ شاید نہیں کرنا چاہیے یا اس سے کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نہیں، مسح کی رعایت وضو کی حال خصوصاً اس موسم میں جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہمارے دین کی سہولت ہے۔ اور بعض لوگ پاؤں کا جو مسح ہے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چمڑے کے موزے ہوں تو ان پر ہی ہوتا ہے، جرابیں ہوں تو ان پر نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جرابوں پہ تب ہوتا ہے جب بڑی موٹی ساری ہوں۔
نہیں، ہمارے دین میں جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے اس کے مطابق ہم پوری بصیرت سے سمجھتے ہیں کہ چمڑے کے موزوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے، جرابوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے، موٹی جرابوں پر بھی ہو جاتا ہے، باریک جرابوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ لیکن مسح کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وضو کر کے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوں یا موزے پہنے ہوں۔ آپ نے وضو کر لیا اور وضو آپ کا برقرار ہے تو آپ نے اس وقت جرابیں یا موزے پہن لیے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو 24 گھنٹے ان پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے میں 5 نمازیں نہیں کہہ رہا، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں مسح سے ہو سکتی ہیں۔ 5 نمازیں نہیں، 24 گھنٹے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس امت کے لیے اپنے دین میں اللہ کی طرف سے سہولت بیان کی ہے۔ اگر آپ حالت سفر میں تو 72 گھنٹے 3 دن اور ان کی راتیں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اس میں 5 سے زیادہ نمازیں بھی آ جائیں گی، کیونکہ مسح کی مدت اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لیں، موزے پہن لیے، مدت کب شروع ہوگی؟ ایک قول تو یہ ہے کہ پہنتے ہی شروع ہوگی، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جب آپ پہلی دفعہ مسح کریں گے تو تب 24 گھنٹے شروع ہوں گے، اور تیسرا موقف یہ بھی ہے جب وضو ٹوٹے گا تو تب 24 گھنٹے شروع ہوں گے۔ ہمیں اس پر اطمینان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسح کے لفظ استعمال کیے ہیں، 1 دن اور 1 رات کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ 1 دن اور 1 رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور مسح کا مطلب مسح ہی ہوتا ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ مسح کریں گے تو تب آپ کی وہ مسح کا دورانیہ وہ 24 گھنٹے شروع ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں نے آج 12 بجے جرابیں پہنی وضو کر کے، میرا وضو باقی ہے، جمعے کی نماز کے لیے میں آیا، مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے مسح نہیں کیا۔ عصر کی نماز میں آیا، مثال کے طور پہ میرا وضو باقی ہے، میں نے مسح نہیں کیا۔ مغرب کی نماز مثال کے طور پہ میں آیا، مجھے مسح کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے مسح نہیں کیا۔ شام کے 6 بجے میں نے مسح پہلی دفعہ کیا، تو اگلے دن شام 6 بجے تک میں ان جرابوں پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جب آپ پہلی دفعہ مسح کریں گے تو اس کی مدت شروع ہو جائے گی، اور 24 گھنٹے تک آپ ان جرابوں پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر انسان کو ناپاکی ہو گئی ہے، ناپاکی سے مراد حد سے اکبر جس کو شریعت میں کہا گیا ہے کہ رات کو کوئی خاص کیفیت احتلام کی غسل واجب ہو گیا ہے، تو پھر ان پہ مسح نہیں کیا جا سکے گا، پھر ظاہر ہے اس کی صورت میں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن عام حالات میں آپ واش روم گئے ہیں، آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں تو آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ نیند سے آپ اٹھے ہیں تو آپ وضو کر کے جرابوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو مسح کی سنت اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، یہ اللہ نے ہمارے دین میں ایک سہولت رکھی ہوئی ہے۔ 5واں کام جو سردی کے موسم میں انسان کو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جب آپ اپنے لیے شاپنگ کر رہے ہوں، گرم کپڑے خرید رہے ہوں، تو اپنے معاشرے میں بسنے والے، اپنے کسی ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، غریب کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے، کسی اپاہج کے لیے، کسی معذور کے لیے، کسی فقیر اور مسکین کے لیے، کسی طالب علم کے لیے، کسی غریب شخص کے لیے بھی آپ لباس خرید لیں تو اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اللہ جنت کے لباس نصیب فرمائے گا۔ یہ سردیاں غریب انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، جو اس کے لیے مخصوص سردی کو روکنے کے لیے لباس چاہیے، بعض دفعہ ان کے پاس میسر نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 6ٹھی اہم ترین بات یہ ہے
کہ سردی کا موسم بزرگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کئی حوالوں سے مشکل ہوتا ہے۔ سردی برداشت نہیں ہوتی اس لیے ہی مشکل ہے، اور سردی کی لمبی راتوں میں ان کو جب اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں یاد آتی ہیں تو اداسی ہو جاتی ہے، اس لیے بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھی ماں ہے یا بزرگ آپ کے والد محترم ہیں یا بڑی عمر کے کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی معمر شخص موجود ہے تو سردی میں ان کا خاص خیال رکھیے۔ کبھی وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی مایوسی میں چلے جاتے ہیں، کبھی ان کو بچھڑے ہوں کی یادیں ستاتی ہیں، کبھی تنہائی کا خوف محسوس کرتے ہیں، کبھی بڑھاپے کی ٹیسیں ان کو جگاتی ہیں، اور کبھی کیا خیال اور کبھی کیا خیال ان کو سونے نہیں دیتا، نیند ان کے قریب نہیں آتی۔ والد گرامی رحمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ماں جی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میری سعادت ہے کہ میں نے ان کے بڑھاپے کو بڑے قریب سے دیکھا، اور کئی دفعہ مجھے فرماتے کہ رات تو 10 گھنٹے کی تھی لیکن مجھے تو 2 گھنٹے ہی نیند آئی ہے، 3 گھنٹے ہی نیند آئی ہے، 1 گھنٹہ ہی نیند آئی ہے۔ تو ان بزرگوں کا میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ موجود ہے تو اس کو اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھیے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جس کے بال سفید ہو جائیں اور وہ بوڑھا ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اس کی عزت کرنا تو اللہ کی عزت کا حصہ ہے، اللہ کی عزت کا حصہ ہے۔ ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کو مالش کریں، ان سے پیار کریں۔ کبھی کبھی صرف یہی علاج نہیں ہوتا، دوائیاں کھانے سے، سیرپ دینے سے، ٹیکے لگوانے میں ان کا آرام نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم بچپن میں تھے اور ہم رویا کرتے تھے اور ہمارے اس وقت اداسی تبھی دور ہوتی تھی، دودھ سے نہیں، کھانے سے نہیں، ماں کی گود سے، ماں کے پیار سے، ماں کے لمس سے، ماں کے ہاتھوں سے، ماں کے بوسے سے۔ ایسے ہی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا مائیں جب بزرگ ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج صرف دوائیوں میں نہیں ہوتا، آپ کے محبت بھرے جوانی والے ہاتھ اور آپ کا ان کے ساتھ چمٹنا اور بیٹھنا، باتیں کرنا اور گپ شپ کرنا، ان کو یہ فیلنگز دینا کہ آپ بڑے اہم ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ان کو یہ احساس دینا کہ آپ تو ہمارے لیے سایہ ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں، ان کے ساتھ اس انداز میں ڈیل کرنا، ان کا علاج اس میں ہوتا ہے، ان کے دکھ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے جو ان بزرگوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ بوجھ نہیں ہے، تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے شاید کہ اللہ نے تمہیں ان کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا ہے۔ ان کا خاص خیال رکھیں۔ یہ سردیاں بزرگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، اور ان خیال رکھنے کے اندر خصوصاً وہ بزرگ جو تہجد گزار ہوں اور پوری زندگی کبھی ان کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اب وہ 80-90 سال کی عمر میں محتاج ہو چکے ہیں، آپ کی جوانیاں ان کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اٹھیں، پہلے آپ ان کے لیے پانی گرم کریں، آپ ان کے لیے وضو کا انتظام کریں، آپ ان کو وضو کروانے کا اہتمام کریں۔ ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آج میرا بیٹا اٹھا نہیں ہے اور میری تہجد رہ گئی ہے، آج میرے لیے انتظام نہیں تھا اور مجھے کوئی مسجد میں لے جانے والا نہیں تھا اور میں مسجد میں نہیں جا سکا۔ تو اس موسم میں خصوصاً ویسے ہی اوورآل بزرگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کے پہنچ جائیں تو اللہ نے خصوصی خیال رکھنے کا کہا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، سخت لہجے میں بات نہ کرنا، عزت کے ساتھ ان کو بلانا اور ان کے سامنے جھک کے رہنا، اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ چند دن کے مہمان ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو بہت یاد کریں گے، پھر آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے خدمت کی ہوتی، کاش میں نے ان کا خیال کیا ہوتا۔ آخری 7ویں گزارش یہ ہے کہ سردی کی یہ طویل راتیں ان کو صرف سوشل میڈیا پہ ہی نہ گزاریں، اللہ کے قرآن کے لیے حصہ رکھیں، تلاوت کے لیے حصہ رکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے حصہ رکھیں، ترجمہ قرآن کے لیے حصہ رکھیں، تفسیر قرآن کے لیے حصہ رکھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ حصہ رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، وہ 2 بندے بڑے قابل رشک ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے رجل آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو، یتلوہ آناء اللیل و اطراف النہار، رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھتا ہو اور دن کے اوقات میں بھی پڑھتا ہو، تو یہ بندہ ہے جس پہ انسان کو رشک کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسے قرآن پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔